اور اب آپ کو بتائیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے بھی اس بارے میں ایک بیان جاری کیا. ان کا کہنا تھا کہ طاہرہ آصف انتہائی بہادر خاتون تھیں, شہید کبھی مرا نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ متوسط طبقے کے لیے بھرپور کوششیں کی اور ان کا لہو ضرور رنگ لائے گا. یہ کہنا تھا متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہ طاہرہ آصف انتہائی بہادر خاتون تھیں, وہ شہید ہیں اور شہید کبھی مرا نہیں کرتے. جبکہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے مزید کہا کہ متوسط کے طبقے کے لیے جو کوششیں کی. اور اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. الطاف حسین صاحب, انتہائی غم کی خبر, 3 بار سیکیورٹی مانگی طاہرہ آصف صاحبہ نے, ان کو نہیں دی گئی, کیا کہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون, ان للہ و انا الیہ راجعون. آج طاہرہ آصف باجی ہم میں موجود جسمانی طور پر نہیں رہیں اور حق پرستی کے مشن کی جد و جہد میں انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر شہادت کا درجہ حاصل کیا. یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے بالکل درست بات ہے. جو سمن جعفری نے آپ کو جواب دیا کہ متعدد بار انہوں نے اس کی توجہ رابطہ کمیٹی یہاں دلائی, ہم نے بھی بات کی, یہاں سے بھی بات کی گئی کہ کسی طریقے سے پیغام حکومت پنجاب تک پہنچایا جائے کہ طاہرہ آصف باجی جو ممبر قومی اسمبلی تھیں وہ متعدد بار اکیلے لاہور سے قومی اسمبلی کا اجلاس اٹینڈ کرنے, اس میں شرکت کے لیے اکیلے سفر کیا کرتی نہیں. اور کیونکہ بہت ووکل خاتون تھیں, بہت کھل کر بات کرنے والی تھیں, سچ کو سچ کہتی تھیں اور نتائج کی پرواہ نہیں کرتی تھیں, بہت جری بہادر خاتون تھیں اور ہر جگہ سچ اور سچ کہنا, کھل کے کہنا, یہ ان کی صفات میں شامل تھا. تو ان کو اس پاداش میں متعدد بار دھمکیاں دی جاتی رہیں, حملے بھی ہوئے, کبھی گاڑی پنکچر کر دی گئی, کبھی گھر پہ توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے, کبھی کچھ دھمکیاں, ٹیلی فون پر دھمکیاں, چھوڑ دو حق پرستی کی تحریک وغیرہ وغیرہ. اور اس کی انہوں نے پنجاب کی مقامی انتظامیہ, پنجاب کی مقامی پولیس کو متعدد بار کروائی, لیکن نہ تو مقامی انتظامیہ کے بڑوں نے چھوٹوں نے کوئی توجہ دی, نہ پنجاب کی پولیس کے بڑے اور چھوٹے لوگوں نے ان کی اس درخواست پر کوئی توجہ دی اور انہیں کوئی سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی. یہ آپ کے سوال کا جواب. اب آپ دوسرا جو سوال پوچھنا چاہیں. اچھا الطاف حسین صاحب, آپ نے جیسا کہ کہا کہ آپریشن جو اس وقت جاری ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک نئے محاذ کھولے جا رہے ہیں, جو اس وقت کاروائیاں جاری ہیں دہشت گردی کی. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ دہشت گردوں کی پالیسی ہے کہ جو آپریشن اس وقت وہاں پر جاری ہے اس وقت شمالی وزیرستان اور قبائلی علاقوں میں, ان سے توجہ ہٹائی جائے؟ دیکھیے, میں سما پر پہلے بھی, گزشتہ روز بھی, اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج اس بات کو دہراتا ہوں. پوری دنیا کے تاریخ دانوں سے, تجزیہ نگاروں سے, پولیٹیکل اینالسٹ جو ہیں ان سے, تھنک ٹینکس جو ہیں ان سے, لٹریری طبقے سے, جغرافیے اور تاریخ سے واقف لوگوں سے ذرا یہ معلوم کریں کہ جب کسی ملک کی افواج
حالت جنگ میں ہوں تو وہاں کی حکومت اس جنگ کی پہ توجہ دینے کے بجائے کیا کوئی نئے محاذ ایسے کھلتی ہے کہ ملک جہاں محاذوں پہ جنگ کر رہا ہے وہاں سے اس کی توجہ داخلی انتشار پر پڑ جائے؟ یعنی آپ یہ ذرا غور فرمائیے. ہلو، میری آواز آ رہی ہے؟ جی الطاف حسین صاحب، قوم اس وقت آپ کو سن رہی ہے سما پر، آپ بتائیے. بڑی عنایت، بڑی عنایت. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی پاکستان کا کوئی اینالسٹ بتا دے، تجزیہ نگار، تاریخ کی روشنی، تاریخ کے آئینے میں مجھے سمجھا دے کہ جب یہ دہشت گردوں نے، دیکھیے، صرف امام بارگاہوں، مساجد پر حملے نہیں کیے بلکہ نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں پر حملے کیے، جمعۃ المبارک کی نماز پر حملے کیے، عید کی نماز پڑھنے والوں پر حملے کیے، مزارات پر حملے کیے، قومی تنصیبات پر حملے کیے، عسکری تنصیبات پر حملے کیے، کارا بیس پر حملہ کیا، بحریہ بیس پر حملہ کیا، جی ایچ کیو پہ حملہ کیا، فوجیوں کو شہید کیا، جوانوں کو شہید کیا، ان کے سر، ان کے تن سے سر علیحدہ، گردن کاٹ کے علیحدہ کر کے اس سے فٹ بالیں کھیلی گئی. کراچی ایئرپورٹ پر ابھی حال ہی میں جو ہوا وہ بالکل تازہ واقعہ ہے، کسی سے چھپا نہیں ہے. وہاں کس طرح انہوں نے بے گناہوں کو مارا ہے، شہید کیا ہے. تو مسلح افواج نے بڑا صبر و تحمل سے کام لیا. جب مسلح افواج اس نتیجے پر پہنچی کہ ان کا، مسلح افواج کا جو کام ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کرنا اور داخلی طور پر امن و عامہ اور سلامتی کے لیے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ کرنا. اگر سویلین اور سویلین لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ادارے ناکام ہو جائیں تو ان کی مدد کے لیے سول علاقوں میں آ کے وہاں تحفظ کی ذمہ داریاں، جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داریاں شہریوں کو فراہم کرنا، یہ مسلح افواج کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. تو روز پھر مذاکرات، ادھر مذاکرات کا سلسلہ، ادھر پھر حملے، پھر قتل و غارت گری. جب مسلح افواج نے اتنی، یعنی تقریباً 7,000 کے قریب مسلح افواج اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پولیس اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں، میں تفصیل میں جانا نہیں تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز بشمول مسلح افواج 7,000 کے قریب جرنیل، افسران اور جوان بے دردی سے دہشت گردوں نے، مذہبی انتہا پسند دہشت گردوں نے جو اپنی مطلب کی، اپنی تشکیل کردہ شریعت کو پورے ملک میں بزور بندوق، بزور شمشیر نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے خلاف جب اور معصوموں کا قتل عام رکوانے اور تنصیبات کی حفاظت کرنے کی خاطر مسلح افواج نے آپریشن شروع کیا، تو اس وقت طاہر القادری صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب کے مرکزی دفتر پر بیریکیڈز ہٹانے کے لیے 2:30 بجے رات پہنچ کر ہنگامہ آرائی کا آغاز کرنا. پھر دوسرے دن جو کچھ ہوا ہے میں
علماء کی پوری ٹیم سے یہ کہتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو خدا کی قسم آپ کو اجازت ہے، خدا کی قسم آپ کھل کے میری مخالفت کیجئے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں کہ کون سا ٹیلی ویژن ہے جس نے پرائیویٹ کپڑوں میں ملبوس جو مسلح دہشت گرد تھے، جو پولیس کے ساتھ تھے، جو نہ صرف عوامی تحریک کے کارکنوں پر حملہ آور ہوئے بلکہ کولڈ ڈرنکس کی دکانوں پر حملہ آور ہوئے، کاروں کو توڑا، نجی املاک کو شہریوں کی توڑا، گورنمنٹ کی اور بہت سی تنصیبات کو نقصان پہنچایا، پولیس کے ساتھ مل کر گورنمنٹ حکومت پنجاب کیا کر رہی تھی؟ پورا پاکستان کا بچہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی پوری دنیا میں وہ آنکھوں سے یہ مناظر دیکھ رہے تھے، اور جو دیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ کم از کم کانوں سے سن رہے تھے کہ کیا ملک میں کس طرح قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کس طرح املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جو گولیاں چلی ہیں، 2 معصوم خواتین وہاں شہید کی گئی، درجنوں لوگ عوامی تحریک کے شہید کیے گئے۔ اس کے دوسرے دن ذرا غور فرمائیے، اس کے دوسرے دن طاہرہ آصف باجی پر یعنی دہشت گردوں نے ان کی کار روک کر ان کی شناخت کر کے انہیں ٹارگٹ کیا اور ان کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں شیخ زید اسپتال کے ڈاکٹروں نے، میں ان کا بھی شکریہ کرتا ہوں، ڈاکٹر حضرات کا، پیرامیڈیکل اسٹاف کا، کہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور برکت عطا فرمائے، ان کو شفا، مزید ان کی شفا میں برکت عطا فرمائے، ہاتھ میں مسیحائی میں انہوں نے، ڈاکٹروں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی جان بچانے کے لیے، لیکن طاہرہ آصف باجی کا خون اتنا بہ چکا تھا اور بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی 60-70 سے زائد بوتلیں خون کی چاہی جا چکی تھی۔ بالآخر آج 19 جون کو طاہرہ آصف باجی نے اپنی جان سے لڑتے لڑتے قربان کر دی۔ آج 19 جون 2014 ہے، یہی 19 جون 1992 تھا جب میاں وزیر اعظم تھے اور ان کے بڑے چھوٹے بھائی بڑے اہم عہدے پر فائز تھے، آج ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہے، آج ان کے بھائی وزیر اعظم ہے۔ اس وقت بھی 19 جون تھی، آج بھی 19 جون ہے، اس وقت بھی یہی حکمران تھے۔ آج طاہرہ آصف باجی نے ان شہداء کی جو 19 جون 1992 کو شہید کیے گئے، جب فوجی آپریشن کی آڑ میں موجودہ حکومت نے ایم کیو ایم کے خلاف سندھ میں آپریشن کرایا، آج طاہرہ آصف باجی کے لہو نے 19 جون کے شہداء کی یاد تازہ کر دی۔ وہ ڈری نہیں، وہ بھاگی نہیں، انہوں نے حق پرستی کا پرچم چھوڑا نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب میں خوف ہراس کی فضا اس طرح پیدا کر کے الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے فالوورز، ہاں وہ خواتین ہوں، ماں بہنیں ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں، نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، ماں بہنیں ہوں، ان کو ڈرا دھمکا کر پنجاب میں خاموش کر دیا جائے گا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ طاہرہ آصف باجی کے لہو سے پنجاب میں آج کے بعد سے آپ دیکھیے ایک ایک ماں بہن بیٹی تیزی سے ایم کیو ایم میں شامل ہو کر حق پرستی کا پرچم تھام کر وہ کہیں گی آؤ کتنی طاہرہ آصف باجیوں کو مارو گے،
ہم موجود ہیں، ہمیں مارو، کل اور پیدا ہوں گی۔ تو ایک طاہرہ آصف باجی کو مار کر آپ نے لاکھوں پنجاب کے اندر اور طاہرہ آصف باجیاں پیدا کر دی ہیں، ساتھیوں میں اور ہمت حوصلہ پیدا کر دیا ہے۔ ہمیں ان دھمکیوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا۔ اگر موجودہ حکومت نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا تو پھر ہم کڑی سے کڑی ملانے پر مجبور ہوں گے تاریخ کے حوالے سے 19 جون 1992 اور 19 جون 2014، اور حکمراں کون، آج حکمراں کون، اگر 3 دن کے اندر اندر پنجاب گورنمنٹ نے قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا اور ان کے سرپرستوں کو، تو پھر اگر ہم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ موجودہ حکومت طاہرہ آصف باجی کے صفاقانہ قتل میں ملوث ہے، تو موجودہ حکومت پھر شکایت نہ کرے، پھر یہ نہ کہے کہ ہم پہ الزام لگایا ہے۔ آپ جسے چاہیں گرفتار کر لیں، جو چاہیں کر لیں، آپ تو جس کو گرفتار کرنا ہو وہ اگر قبر میں جا کے بھی چھپ جائے تو قبر سے آپ نکال لیتے ہیں، ڈھونڈ نکالتے ہیں، آپ تو جنگلوں سے ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں۔ تو یہ دہشت گردوں کو گرفتار موجودہ حکومت پنجاب نہیں کرتی تو آئندہ کا لاہ عمل ہم پیش کریں گے۔ رابطہ کمیٹی نے 3 روزہ یوم سوگ کا اعلان کیا ہے، لیکن میں نے اتنی سی سخت ترمیم کرائی ہے کہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ چلتی رہے گی، کیونکہ پاکستان میں ایک طرف فوجی آپریشن دہشت گردوں کے خلاف چل رہا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے موجودہ حکومت یہ سارے عمل کر رہی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، لیکن ہر ذی شعور سوچ سکتا ہے کہ چاہے وہ طاہرہ آصف باجی پر قاتلانہ حملہ ہو یا عوامی تحریک پر، ان کے دفتر پر حملہ ہو، یہ کون سا وقت ہے حملہ کرنے کا؟ یہ کون سا وقت ہے محض آرائی کا؟ یہاں تو یکجہتی کی ضرورت ہے، یہاں تو اتحاد کی ضرورت ہے، اس کو کون خراب کر رہا ہے؟ تو جناب یہ دہشت گردوں کے خلاف جاری آپریشن سے توجہ ہٹانا ہے، اس کو سبوٹیج کرنا ہے۔ میں مسلح فوج سے کہتا ہوں، ہم سویلین یہ قربانیاں پیش کرتے رہیں گے، آپ اپنا آپریشن اپنے حساب سے جاری رکھیں، قوم کا بچہ بچہ پاکستان کی مسلح فوج کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ان کا جاری ہے، اس میں فوج کے شانہ سچا پاکستانی، آپ اپنا فوجیوں کام جاری رکھیں، ہم مظالم سہ لیں گے، ہم برداشت کر لیں گے، لیکن آپ پائے تکمیل تک پہنچائیے، باقی سویلین موجودہ حکومت سے خود نمٹ لیں گے۔ اگر موجودہ حکومت راہ راست پر نہیں آئی، ظلم و ستم کا، انہوں نے ریاستی طاقت کا، پولیس کا غلط استعمال بند نہیں کیا، تو پھر اس ملک میں وہ انقلاب آئے گا کہ کسی کی جاگیر نہیں رہے گی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، پھر کسی کی بڑی بڑی ایکڑ زمینیں باقی نہیں رہیں گی۔ ٹھیک ہے، متحدہ قومی مومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ الطاف حسین صاحب، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ حکومت سے 3 دن میں قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آپریشن سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ نئے محاذ کھولے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 روزہ سوگ کے اعلان کی توثیق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ترمیم کرائی ہے اس اعلان میں کہ کاروبار اور ٹرانسپورٹ اس دوران چلتے رہیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین ہمارے ساتھ موجود تھے۔ طاہرہ آصف کو جو کہ فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اور اب وہ اس دنیا میں نہیں، اسی حوالے سے گفتگو وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ 3 دن کے اندر اندر حکومت قاتلوں کو گرفتار کرے اور آپریشن سے توجہ ہٹانے کے لیے نئے محاذ کھولے جا رہے ہیں۔